السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، میں آج سے اپنے چینل کا رخ جو ہے وہ کراچی پولیس کی جانب کر رہا ہوں۔ اس کی نوبت مجھے اس لیے پیش آ رہی کہ بہت سارے اہم ترین واقعات جو کراچی میں اس وقت پیش آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری مین اسٹریم میڈیا ہے وہ نہ جانے کیوں کن وجوہات کی بنا پر یا کن مجبوریوں کی بنا پر ان خبروں کو نظر انداز کر رہی ہے، کیوں ان خبروں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے معاشرے سے ہے، کراچی پاکستان سے ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جس طریقے سے 17 سال قبل میں ایوننگ اسپیشل اور مارننگ اسپیشل میں کراچی پولیس کے سیاہ کرتوتوں کو بے نقاب کیا کرتا تھا، یا یوں کہیے کہ ان کو بے نقاب کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا، اب وہی محبوب مشغلہ جو ہے میں دوبارہ اس کو اپنانے جا رہا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ دی عوامی کے اندر جو ہے میں اب کراچی پولیس کے سیاہ کرتوتوں کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا، ان خبروں کو جنہیں خاص طور سے مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ انہیں کسی بھی وجہ سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا مصلحت کی بنیاد پر نظر انداز کرتا ہے، یا انہیں وہ مقام نہیں دیتا جس طرح کا مقام اس طرح کے اسکینڈلز کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں انہی خبروں کو، انہی اسکینڈلز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کراچی کے عوام کو اصلیت کا علم ہو سکے کہ کراچی میں پولیس والے کیا کر رہے ہیں، کراچی کی پولیس کس طرح کی شرمناک واقعات میں ملوث ہیں۔ یہ میں کراچی کے عوام کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کی ابتدا میں ایک اسٹوری سے کر رہا ہوں۔ راجہ عمر خطاب ایک بڑا نام ہے کراچی پولیس کا، انسپکٹر راجہ عمر خطاب جو سی آئی ڈی کے انچارج ہیں سول لائن کے، وہ ان دنوں روپوش ہیں۔ اغوا کا ایک معاملہ ہے، اغوا برائے تاوان کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہے فیروز آباد تھانے میں، ندیم پٹیل کے اغوا کا، اور کافی دنوں سے یہ معاملہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور سندھ ہائی کورٹ بھی اتنی اکتا چکی ہے کہ انہوں نے بھی اس معاملے کو اپنی انا کا ایک طرح سے چیلنج بنا دیا کہ یہ راجہ عمر خطاب آخر ہے کیا، یہ کیوں نہیں گرفتار ہوتا ہے۔ نہ تو وہ گرفتار ہو رہا ہے، نہ ہی ان کی کسٹڈی میں موجود جو ندیم پٹیل ہے وہ بازیاب ہو رہا ہے۔ اور اسی چکر میں ایک روز قبل جو ہے ڈی ایس پی جو فیروز آباد میں انویسٹیگیشن کے تھے، جمال نام ہے ان کا، یوسف جمال ہے شاید، وہ معطل بھی یا برطرف بھی ہو چکے ہیں، ایسی کوئی اطلاع ملی تھی مجھے کہ وہ معطل ہو چکے ہیں، جس کے بعد اب یہ ٹاسک جو ہے وہ ایس پی جنید شیخ کو دیا ہے کہ آپ ہر حال میں مغوی ندیم پٹیل کو بازیاب کروائیں اور اس کے اغوا کے ذمہ وار انسپکٹر راجہ عمر خطاب کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ اس حکم کے بعد ایس پی جنید شیخ نے رات کو سی آئی ڈی سول لائن پر چھاپا مارا، ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، لیکن انہیں راجہ عمر خطاب نہیں مل سکے۔ راجہ عمر خطاب کے لیے ان کے دوسرے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے، ان کی سیکیورٹی جو بائی کی ایجنسی ہے وہاں بھی چھاپا مارا گیا، لیکن کہیں سے بھی راجہ عمر خطاب پولیس پارٹی کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر لوگوں کی نظروں سے، پولیس پارٹی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، کسی کے بھی ہاتھ راجہ عمر خطاب نہیں لگ سکے، اور ایس پی جنید شیخ کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کل جب وہ عدالت میں جائیں گے تو عدالت کو کس طریقے سے مطمئن کریں گے، کیا عدالت کو وہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر وہ بھی کسی سزا کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے۔ یہ تو اب عدالت لگنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، لیکن اطلاع یہ ملی ہے خود پولیس کے ذرائع کا، خود سی آئی ڈی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انسپکٹر راجہ عمر خطاب کراچی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دو اطلاعات ہیں، ایک اطلاع تو یہ ہے کہ راجہ عمر خطاب اسلام آباد پہنچ گئے، دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہ دبئی پہنچ گئے۔ یہ دو اطلاعات، اس میں کون سی صحیح ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کہ وہ پاکستان کی کسی نہ کسی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح کا کہنا ہے سی آئی ڈی پولیس کے ذرائع کا۔ راجہ عمر خطاب ایک بہت ہی زیرک، بہت ہی چالاک
اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی دور اندیش پولیس افسر بتلائے جاتے ہیں. ایسا کہنا ہے ان کے دوستوں کا جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ راجہ عمر خطاب ضرورت سے زیادہ ذہین ہیں. لیکن راجہ عمر خطاب اس سے قبل بھی ایک مرتبہ عطاب کا شکار ہو چکے ہیں جب ان کے اور عدی کے مفادات کا ٹکراؤ ہوا. تو عدی چونکہ بہت ہی زیادہ با اختیار ہے، یعنی دوسرے معنوں میں سندھ حکومت چلانے والی ہی عدی ہے، بقول ان کے مخالفین کے، ناقدین کے، کہ عدی جو ہے اس وقت سندھ حکومت چلا رہی. جب عدی سے اگر راجہ عمر خطاب کا مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں راجہ عمر خطاب کو ہی منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہی ہوا کہ راجہ عمر خطاب جو ہے پہلے کچھ دن روپوش رہا ہے، بعد میں وہ پولیس پارٹی کے ہاتھوں لگ گئے، جس کے بعد ان کی برطرفی کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائے. لیکن راجہ عمر خطاب کے بھی کچھ چاہنے والے تھے جو بیچ بچاؤ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کر کے عدی کے جو مطالبات تھے وہ پورے کر دیے. اور ایک طریقے سے خود راجہ عمر خطاب کو بھی ایک بہت بڑا تاوان ادا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی سیٹ پر آنے میں کامیاب ہوئے. وہ تاوان کروڑوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن خود راجہ عمر خطاب کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ تاوان کے بغیر رہائی ممکن نہیں تھی، اور یہی ہوا. راجہ عمر خطاب جو ہے 1992 کے بیچ کے ہیں اور ASI بھرتی ہوئے تھے، اور وقت سے پہلے اپنے کارناموں کے عوض وہ پرموشن لیتے لیتے SP بن چکے. اور جہاں اس وقت وہ ایز اے انسپیکٹر کام کر رہے ہیں وہیں پر وہ SP بھی رہ چکے تھے. لیکن ہائی کورٹ کے ایک رولنگ کے تحت جہاں 200-250 دوسرے پولیس افسران جن کو ڈالڈا پروموشن کہا جاتا ہے اس کے تھے، جب وہ ریورڈ ہو گئے تھے تو اس میں راجہ عمر خطاب بھی ریورڈ ہو کے SP سے انسپیکٹر بن گئے. اور انسپیکٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے رینک لکھنے کی بجائے وہ CID کے انچارج کی حیثیت سے کام کرتے رہے. وہ انچارج کو ہی ہائی لائٹ کرتے رہے، لیکن اس کی آڑ میں اپنے انسپیکٹری کو ہمیشہ چھپاتے رہے، اور کبھی انہوں نے کوئی وردی نہیں پہنی تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ انسپیکٹر ہیں، SP نہیں ہیں. لیکن ان کے جو ماتحت ہیں وہ پورے شہر سے SP کے نام پر ہی بتہ وصول کرتے رہے. ایسا کہنا ہے ان کے مخالفین کا. راجہ عمر خطاب جو ہے ان کے جو ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان پر الزامات ہے کہ وہ پورے شہر میں ان کے جو ہے پارکنگ ہے، ناجائز پارکنگ کے سٹینڈ چلا رہے ہیں، وہاں سے وہ کافی بتہ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو منی چینجر ہے ان سے ان کا بتہ آ رہا ہے. ان کا ایک بھائی جو ہے وہ FIA میں کوئی انسپیکٹر ہیں یا سب انسپیکٹر ہے، وہ انہی کی ایک سیکورٹی ایجنسی ہیں جہاں پر کراچی کے ریٹائرڈ پولیس افسران و اہلکار جو ہیں ایز اے سیکورٹی گارڈ اور سیکورٹی آفیسر کے کام کرتے ہیں. اس سیکورٹی کمپنی میں بھی رات کو SP جنید شیخ نے چھاپہ مارا، لیکن وہاں بھی انہیں راجہ عمر خطاب نہ مل سکے. راجہ عمر خطاب اس وقت جو ہے جہاں سندھ ہائی کورٹ کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں، خود کراچی پولیس کے لیے بھی چیلنج بن چکے ہیں، اور کراچی پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے. راجہ عمر خطاب کے بارے میں مزید یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے مقدمات اغوا برائے تاوان کے فیروز آباد تھانے میں درج ہیں. لیکن فیروز آباد پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی ان کی گرفتاری کے لیے اتنی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ پیٹی بند بھائی ہے، اور پیٹی بند بھائی کو پولیس میں ہمیشہ نظر انداز ہی کیا جاتا ہے. لیکن اس بار چونکہ ہائی کورٹ میں سماعت کچھ تیزی سے ہو رہی ہے اور ہائی کورٹ بہت زیادہ ریمارکس دے رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے جب بار بار احکامات ان کی گرفتاری سے متعلق آ رہے ہیں، تو اب جو ہے پولیس پارٹی اپنی کھال بچانے کے لیے انسپیکٹر راجہ عمر خطاب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے. اور SP جنید شیخ بھی اس وقت اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے، خود کو معطلی یا برطرفی سے بچانے کے لیے راجہ عمر خطاب کو تلاش کر رہے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں، پریشان ہیں. لیکن ان کے ہاتھ راجہ عمر خطاب نہیں لگ سکا. راجہ عمر خطاب کے ساتھیوں کا جو کہنا ہے CID کے اہلکاروں کا کہ ندیم پٹیل کے اغوا میں راجہ عمر خطاب یا CID کا کوئی بھی اہلکار ملوث نہیں، نہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم لوگوں نے اسے اغوا نہیں کیا، کسی اور نے اغوا کیا ہو تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. اور کورٹ کو مطمئن کرنا اب جو ہے وہ راجہ عمر خطاب کا کام ہے. اگر راجہ عمر خطاب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل گرفتاری کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عدالت کے روبرو پیش ہو کر
سندھ ہائی کورٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو کر اس معاملے کو ختم کرا دیں گے۔ اس کے لیے راجہ عمر خطاب کا خود سندھ ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہونا ضروری ہے، لیکن راجہ عمر خطاب جو ہے وہ محض اپنی عزت کی خاطر، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے گرفتاری سے گریز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے روپوشی اختیار کی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، وہ لاہور یا اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایک دو دن میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی خبریں میڈیا پر آ جائے گی، جس کے بعد ہی وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنی صفائی پیش کریں گے، ایسا کہنا ہے راجہ عمر خطاب کے ساتھیوں کا۔ میں اپنے اس چینل کے توسط سے راجہ عمر خطاب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے رابطہ کریں، بتائیں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی میں نے اس پروگرام میں ان کے بارے میں کہا، اگر اس کے بارے میں کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں موقع دیں گے اور ان کا موقف خود بھی سنیں گے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سنائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔